اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قصص کا جی آخری 2 رکوع رہ گئے ہیں، وہ پڑھ لیں، پھر سورۃ عنکبوت پڑھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اس کے بارے میں روایات جو آئی ہیں وہ یہ کہ یہ تھا تو بنی اسرائیلی، لیکن جیسے یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے ذمہ دار نہیں بنے جاگیردار انگریزوں کے آنے کے بعد، وہ کیوں انہیں جاگیریں دی گئیں اتنی زیادہ، کیوں انہیں سر کے ٹائٹل دیے گئے، انہیں اپنا منظور نظر کیوں بنایا انگریزوں نے؟ ایک وجہ تھی کہ وہ ان کے اعلی کار بن کر اپنی ہی قوم کے اوپر جو ان کی لگامیں تھیں غلامی کی، صحیح طور پر ٹائٹ کرنے میں انہوں نے مدد کی ان کی۔ نمک حرام غدار اپنی قوم کے، اپنے وطن کے، اپنے علاقے کے، تو یہ ان میں سے ایک تھا۔ ان کا اعلی کار تھا، اپنی قوم کے خلاف ان کی مدد کرتا تھا پالیسیاں بنانے میں، اور لہٰذا وہ پھر اسے دولت دیتے، اس نے پھر خوب سمیٹی دولت۔ وہ بچے 100 تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو 20 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصب، 50 ہزار مربع، یہ 100 مربع اس کو حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پنجاب میں جاگیردار بچے ہی نہیں، اب تو ختم ہو گئے۔ پنجاب کے اندر تو وہ ہو گیا نا، ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا۔ پنجاب میں تو اب ککھ نہیں رہا، پنجاب میں سرمایہ دار ہو گیا ہے۔ یہ سندھ میں آپ کو ملے گا 50 ہزار ایکڑ، یہ پچھلے دنوں یہ برل اللہ حال پہ رحم فرمائے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو پھر اس نے سرکشی کی اپنی ہی قوم کے خلاف۔ وآتیناہ من الکنوز، تو ہم نے اسے کیا دیے تھے؟ خزانے۔ کنز کا لفظ آپ پیچھے پڑھ ہیں، کنز الایمان، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کا نام یہی رکھا ہے، کنز الایمان، کنز خزانے کو کہتے ہیں، کنوز جمع ہو گئی۔ اور ہم نے اسے دیے تھے کنوز، خزانے، ما ان مفاتحہ لتنو، ما کہ اس کی جو چابیاں تھیں، لتنو وہ تو مشکل تھا ان کا اٹھانا، بالعصبۃ اولی القوہ، ایک ایسی عصبہ کے لیے، عصبہ کا لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، جماعت کے معنوں میں آتا ہے، اور ایسی عصبہ اولی القوہ جو طاقت والی ہو، ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی اس کی کنجیاں اٹھانا مسئلہ تھا۔ اب یہ آپ اس طرح نہ سمجھیے گا کہ جیسے آج کل کے ہمارے تالے ہیں، کوئی اس طرح کے تالے لگتے تھے، تو ان کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ سنبھالنا ایک جماعت کے لیے بھی مسئلہ تھا۔ آج کل کے تالوں کا اگر آپ حساب لگائیں تو جتنا مرضی بڑا کمرہ ہو، چھوٹا سا تالا لگتا ہے بند ہو گیا، تو وہ اس کی کتنی کنجیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارے والے تالے نہ سمجھیے گا، یہ پرانے دور کے پتہ نہیں کو اڑنگے ڈالتے تھے دروازوں کے آگے، معلوم نہیں اب کس طرح کے ہوں گے، وہ اور چیز تھی۔ یہ اس طرح کا اپنی کنجیوں کا نا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کنجیاں ہوں گی اور اٹھانے کے لیے جماعت ہوگی۔ اذ قال له، جی اب ہم نے جنہوں نے کوئی پرانی فلمیں دیکھی ہوں گی شاید اس میں کچھ ہو، مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ ایسی چیز تھی۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس کو اس کی قوم نے، لا تفرح، دیکھ یہ اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو۔ اب یہاں کچھ نوٹ کر لیں، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے مال و متاع دیا ہو، دنیا کے اندر پیسہ دیا ہو، اسباب دیے ہوں، تو ان کے کرنے کے کام کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ انہیں اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ مال اللہ کا ہے، آپ کا نہیں، اترائیں مت۔ دوسری چیز، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہو اس میں تلاش کر۔ یہ قارون کو کہا جا رہا ہے، وابتغی، تو تلاش کر، فیما آتاک اللہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں کس چیز کو تلاش کر؟ الدار الآخرہ، آخرت کے گھر کو، یعنی خرچ کر اس مال کو،
اس مال کو اللہ کے نام پر دے اور آخرت کا گھر تلاش کر اس کے ذریعے سے۔ تو جو دولت مند ہوں انہیں وہ مال اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، یہ دوسرا ہو گیا کام کرنے والا۔ اور تیسرا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ بھی مت بھول جاؤ۔ وہ کوئی انتہائی کنجوس ہوگا جیسے ہمارے ہاں شیخ مشہور ہیں، اپنے اوپر بھی نہیں لگانے والے، ہاں جی، تو اپنا حصہ بھی مت بھولو اس دنیا میں، کھاؤ پیو اچھا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اپنا حصہ بھی مت بھول جاؤ، من الدنیا، دنیا میں جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی کہ خود پہ بھی لگاؤ۔ اور وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور پانچویں چیز وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد مچانا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگاؤ تو نہ خود پیسہ لگاتے ہیں اور دوسرے لگانے والوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ یہ ہے فساد ہے، وہ جو شروع میں آیا تھا نا سورۃ بقرہ کے، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہ فساد مچاؤ زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے کیا تھے؟ یہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، ہر شے لگا دیتے ہیں، ہر شے، بالکل کوئی شے نہیں چھوڑتے پیچھے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ فساد مچانا اللہ پسند نہیں فرماتا مفسدین کو۔ قال، تو پھر قارون نے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو جو مجھے مال دولت ملا ہے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری اپنی پلاننگز تھیں، میں اپنا ایک اتنا ہوشیار انسان تھا، اپنی ساری مینجمنٹ کے ذریعے میں نے اکٹھا کیا ہے یہ۔ اولم یعلم، کیا پس وہ نہیں جانتا تھا کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے اس سے پہلے بڑی بستیوں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے بہت زیادہ شدید تھیں طاقت میں، واکثر جمع، اور جمعیت نفری کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھیں۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ کو مجرموں سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کیا کیا ان کے گناہ ہیں، تو اللہ کے سامنے ہے ساری چیز۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، بڑا سجا دجا، بڑے پوشاک اور یہ پہنے ہوئے، اس حالت میں نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے انہوں نے اسے دیکھ کر کہا واہ جی کیا بات ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی، کاش ہمیں بھی ایسی چیزیں ملیں جیسی قارون کو دی گئی ہیں، انہ لذو حظ عظیم، تو بڑے نصیب والا آدمی ہے۔ فقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے کہ جو دو شرطیں پوری کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمت تو صرف انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، تو آخر کار دھنسا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر۔ فما کان له من فئہ، پھر کوئی نہ تھی اس کے پاس جماعت، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ تھا خود اپنا انتقام لینے والوں میں سے۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اور صبح کی ان لوگوں نے تمنوا مکانہ بالامس، جو کل خواہش کر رہے تھے اس کے جیسی چیزوں کی، انہوں نے پھر صبح کی تو کیا کہا، یقولون، کہنے لگے، ویک ان اللہ، ہائے افسوس ہم تو بھول گئے تھے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، کھول دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، ہم بھی کیا ہو جاتے، زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم تو بھول گئے تھے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب وہ احسان مان رہے ہیں، شکر ہے اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی، نہیں تو ہم بھی زمین میں، یہ اللہ نے اسے دھنسا دیا اس کے محل سمیت زمین کے اندر۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اسے تو ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں غلبہ، اقتدار، اوپر لوگوں کے ہو کے رہنا پسند نہیں کرتے۔ آخرت والا گھر تو ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں اقتدار اور حکومت اور غلبہ اور لوگوں کے اوپر ہو کے رہنے کی خواہش نہیں کرتے، ولا فساد، نہ وہ فساد مچاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور جو انجام کار ہے، آخر کار جو بھلائی ہے، عاقبت، وہ تو متقین کے لیے ہی ہے۔
من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کر کے آئے گا اس کے لیے بہتر بدلہ ہے اس سے۔ اب بہتر کتنا ہوگا؟ اللہ دگنا کر دے، 7 گنا کر دے، 700 گنا کر دے، یہ اللہ کی مرضی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص لے کر آئے گا برائی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان برائی کرنے والوں کو، الا ما كانوا یعملون، مگر وہی کہ جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بلا شبہ وہ ذات یعنی اللہ جس نے فرض کر دیا آپ کے اوپر قرآن، یعنی جس نے ذمہ داری ڈال دی آپ پر قرآن پہنچانے کی، وہ ذات لرادک الی معاد، لازماً آپ کو لوٹا کر لے گائے گا ایک اچھے انجام کی طرف۔ اس کی تفسیر میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مکہ سے، غار ثور میں رہے، کافروں نے پیچھا کیا، پھر اللہ کے رسول بالآخر اس راستے پہ چڑھے جو مکہ سے کہاں جاتا تھا؟ مدینہ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے ادھر ادھر سے راستے لے کر، شارٹ کٹس یا لمبے راستے طویل چکر کاٹ کے بالآخر اس راستے پہ چڑھے کہ جو ادھر مدینہ جا رہا ہے پیچھے مکہ جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک وہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ والی دل میں بات آئی، تو اللہ نے فرمایا آپ بے فکر رہیں، جس ذات نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے، ذمہ داری ڈالی ہے قرآن پہنچو، آپ کو لازماً اچھے انجام کی طرف دوبارہ لے آئے گا، آپ کو یہاں اللہ لے آئے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب بہتر خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ، کون ہدایت لایا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے کھلی گمراہی کے اندر۔ وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اے نبی آپ کو تو امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب القاء کی جائے گی، آپ کو کتاب دی جائے گی، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ کہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے گا۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور نہ روک لیں آپ کو اللہ کی آیات سے ہی آپ کے رشتہ دار، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں آپ کی طرف، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ تو دعوت دیتے رہیں اپنے رب کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے مت ہوں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بنائیں، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے، یہ سورۃ رحمان میں بھی آیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لہ الحکم والیہ ترجعون، حکم، اختیار، اقتدار، بادشاہی، فرما روائی اسی کی ہے، والیہ ترجعون، اور سارے تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت، یہ سورۃ العنکبوت 5 نبوی کی سورت ہے، نبوت کا 5واں سال ہے، یعنی پرسیکیوشن شروع ہوا ہے، ظلم شروع ہو رہا ہے، بلکہ ظلم کافی حد تک اب بڑھ چکا، اور صحابہ کرام اب جو نچلے طبقے کے تھے جیسے غلام ہیں یا نوجوان ہیں، ان لوگوں کے اوپر تو بہت ہوا ہے ظلم۔ تو اب اس کے جو تفسیری روایات ہیں اس کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت خباب بن ارت اور کچھ اور اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت لے کر کے دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمارے لیے اوپر تو حالات، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، تو صحابہ نے جا کے کچھ عرض کی کہ ہمارے بارے میں دعا کرے، تو اللہ کے رسول کو بڑی ناراضگی ہے۔ آپ نے کہا ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں ٹانگوں تک اس میں اچھی طرح دفن کر کے ٹانگیں ان کی اوپر سے آروں سے چیر دیا جاتا تھا، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے، کینچیوں سے ان کا جسم کاٹے جاتے تھے۔ تو پھر یہ انداز ہے سورۃ عنکبوت کا، جو پہلا رکوع ہے اس میں مکس باتیں ہیں، کہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ ابھی تم سے بے ہمت ہو گئے ہو، ابھی تمہارے حوصلے جواب دے گئے، اور ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے کوئی نہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ہم تمہیں راضی کریں گے۔ تو جو بھی کوئی دین کے لیے کوشش کر رہا ہو، اپنی انرجیز، اپنا وقت، جس نے اپنا مقصد زندگی یہ بنا لیا ہو کہ اللہ کے دین کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھپا، جیسے حقیقت سمجھ آ گئی ہو، تو ظاہر ہے اس پر یہ مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ تو اس مضمون کے اعتبار سے تکلیفوں پر صبر، اس اعتبار سے یہ سورۃ عنکبوت کا پہلا رکوع جو ہے یہ چوٹی ہے، اس شان سے یہ مضمون پورے قرآن میں اور کہیں بیان
نہیں ہوا۔ پڑھیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا یہ سوچ رکھا ہے لوگوں نے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف یہ کہیں دیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ انداز بھی بڑا ذرا تھوڑا ناراضگی والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر نہیں کیا، لوگوں کا ذکر کیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور بس جنت مل جائے گی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا تھا ان سے پہلوں کو بھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو۔ کون ہیں کہ جو اپنے وعدہ وفا میں سچے ہیں، کون ہیں جو جان دینے والے مجنوں ہیں، صرف چوری کھانے والے نہیں، اللہ ظاہر کر کے رہے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا جھوٹے کون۔ اب یہ 2 آیتوں میں تھوڑا بہت ڈانٹا تھا، آگے 2 آیتوں میں پھر تسلی ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کہ یہ جو برے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان یسبقونا، ہم سے سبقت لے جائیں گے، بازی لے جائیں گے، ہمیں ہرا دیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت بری بات ہے جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص بھی امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی، تو فإن اجل اللہ لآت، تو وہ تو وقت آنے والا ہے، وہ تو آ کر رہے گا۔ وہو السمیع العلیم، ہر بات سننے والا جاننے والا۔ ان 2 آیتوں میں تسلی دی۔ پھر آگے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کلیئرلی یہ بات سن لو، جو کوئی بھی محنت کرے گا، جہاد کرے گا، تو وہ اس کا فائدہ کس کے لیے؟ اس کی اپنی جان کو ہے۔ جو جہاد کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے جہاد کی۔ تم یہ نہ کہنا کہ جیسے آگے آئے گا سورۃ حجرات میں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھ پہ اپنے اسلام لے آنے کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم، یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے، تم اپنا یہ اسلام قبول کر کے میرے اوپر احسان جتلا رہے ہو۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتر، بادشاہ کی خدمت کر کے اس پہ احسان دھرتے، بادشاہ کی خدمت کر کے کبھی اس پہ احسان، بھئی بادشاہ کا احسان سمجھو اس نے تمہیں چن لیا ہے خدمت کے لیے، وگرنہ بادشاہ کے پاس بندوں کی تھوڑ ہوتی ہے، بادشاہ کے پاس تو تھوڑ نہیں، وہ کسی کو بھی چن لے، اس کا احسان ہے، اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم بالضرور بدلہ دیں گے انہیں بہت اچھا اس کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ وصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اب معاشرے میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ نوجوان جو ایمان لے آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو ان کے والدین بڑا تنگ کر رہے تھے۔ اب یہ ان کے بارے میں دی جا رہی ہے تعلیم کہ والدین اگر تمہیں، ٹھیک ہے ہم نے ہی تمہیں بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہارے ساتھ کوشش کریں، جہاد کریں، تمہیں مجبور کریں ہمارے ساتھ شرک کرنے پہ، تو پھر ان کی بات مت مان۔ والدین کا حق ہے، لیکن والدین کے حق سے پہلے کس کا حق ہے؟ جب دونوں حق آپس میں ٹکرا جائیں تو اللہ کا حق ہے جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں تھی جس نے کہا تھا کہ اگر تم واپس اپنے باپ کے دین پر نہیں آؤ گے تو میں مر جاؤں گی، کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں۔ ظاہر ہے وہ تنگ ہوتے تھے جو صحابہ کرام تھے۔ الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تم سب کو میں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم لازماً ان داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ ومن الناس، اور اب یہ ایک دوسری مرض آ رہی ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم ایمان لائے۔ ومن الناس من یقول، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، فاذا اوذی فی اللہ، لیکن جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو یوں سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ عذاب آ رہا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر اللہ کی مدد آ جائے تمہارے پاس تو پھر یہ لازماً کہیں گے دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ جانتا نہیں ہے اچھی طرح کیا ہے ان جہان والوں کے، ان دنیا والوں کے دلوں کے اندر؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ضرور ظاہر کر کے لائے گا ایمانداروں کو اور ضرور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، کہا کافروں نے اہل ایمان سے، اتبعوا سبیلنا، دیکھو اب یہ 2 کیفیتیں بیان ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلا وہ مسئلہ تھا کہ جن نوجوانوں کو والدین روک رہے تھے اللہ نے اس کے بارے میں بتلا دیا۔ پھر دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو کنارے کنارے رہ کے چلنے والے ہوتے ہیں،
کوئی نیکیاں مل جائیں تو جی جی بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی عذاب آپ کو فتنہ کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر وہ یہ تو عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے۔ اب تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کو کچھ لوگ بڑے ناصحانہ انداز میں آ کے سمجھاتے تھے، بڑے کو دوسرے، یار دیکھو یہ ہمیں بات ہے فضول جو یہ ہو رہی ہے کہی جا رہی ہے، کہاں تم بہ کے جا رہے ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا۔ اچھا چلو اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو دیکھو ہم تمہارے بڑے ہیں، تمہاری خطائیں ہم لے لیں گے، کوئی تم کہہ دینا، ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ تھے، اس طرح کی بات۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ وہ کہتے ہیں مومنوں سے، اتبعوا سبیلنا، تم ہماری بات مانو، ہمارے پیچھے چلو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ انہم لکاذبون، وہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولا یحملن اثقالهم، وہ بالضرور اٹھائیں گے اپنے اعمال کا بوجھ، واثقالا مع اثقالہم، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ ہوں گے ان کے لدے ہوں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بالضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان سے وہ جو کچھ وہ گھڑتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب انباء و رسل کا کچھ رکوع آئیں گے جس میں انبیاء کی خبریں بتلائی گئی ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ ہم نے نوح کو بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ رہے تھے اپنی قوم میں 1000 سال مگر 50 کم کر دو، 950 سال تبلیغ کی۔ دیکھیے حضرت نوح کا قصہ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے، لیکن یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ 950 سال وہ رہے۔ کیوں؟ پیچھے صحابہ کو بتلایا تم ابھی سے تھک گئے ہو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم ابھی سے یہی کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی آسانیاں آئیں۔ دیکھتے نہیں ہو نوح کتنے سال رہے، 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر پکڑ لیا ان کی قوم کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے بچا لیا اسے اور کشتی میں سوار لوگوں کو جو بھی سفینے میں تھے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے نشان عبرت بنایا جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا تھا، نہیں یاد نہ کرو، اور بھیجا ہم نے ابراہیم کو جب اس نے کہا اپنی قوم کے لیے، قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو تو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، در حقیقت یہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا تو بت ہیں، اوثانا کیا ہیں؟ بت۔ وتخلقون افکا، اور تم افک گھڑ رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ افک کا لفظ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، افک کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ گھڑنا، جھوٹ ایویں بات بنا لینا۔ میں نے کیوں کہا کہ اب آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، حضرت عائشہ پر افک ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ایک جماعت ہے تم میں سے، عصبہ ہے جو یہ افک گھڑ کر لائی ہے، تہمت بکواس کر کے لائی ہے یہ۔ جی، ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ، یقیناً بے شک وہ معبود تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ رزق، تو تم رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، واعبدوہ واشکروہ، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وان تکذبوا، اور پیچھے حضرت ابراہیم کی بات چل رہی تھی، اب بیچ میں خطاب شروع ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود کافروں سے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو فقد كذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بھی امتوں نے جھٹلایا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح بات کا پہنچا دینا ہے بس۔ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ کس طرح ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے لوٹائے گا بھی صحیح۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل کہہ دیجیے، سیروا فی الارض فانظروا، گھومو پھرو زمین میں دیکھو، کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کس طرح اللہ نے ابتدا کی ہے تخلیق کی، اور پھر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا زندگی آخرت کی بھی، نشأۃ الآخرہ، آخرت کی زندگی بھی دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ سزا دے گا جسے چاہے گا، رحم فرمائے گا جس پہ چاہے گا۔ وإلیہ تقلبون، اور تم سارے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم نہیں ہو اللہ کو شکست دینے والے نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ اولئک یئسوا من رحمت، یہ وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے میری رحمت سے۔ اولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ الا، اب یہ پھر حضرت ابراہیم والا یہاں سے پھر شروع ہو گیا۔
فما کان جواب قومی، حضرت ابراہیم کی قوم کا اور کوئی جواب نہ تھا الا سوائے اس کے کہ ان قالوا اقتلوه، قتل کر دو اس کو، حرقوا یا جلا دو اس کو، فانجاه اللہ من النار، تو اللہ نے بچا لیا حضرت ابراہیم کو آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو مان لیں۔ وقال، اور حضرت ابراہیم نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم یقیناً تم نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ مودۃ بینکم تمہارے آپس میں مودت، محبت، رافت کا یہ ذریعہ ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ کرتے کچھ نہیں ہے، تم پر میں نے بات واضح کر دی ہے، تمہیں سمجھ بھی آ گئی ہے، تمہارے ضمیر نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ یہ جو بت تم نے گھڑ رکھے ہیں یہ تمہارے کسی مدد کے لائق نہیں ہیں۔ تم نے ان کو کیوں بنا رکھا ہے؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی میں آپس کی محبتیں، ان کے ذریعے سے رشتہ داریاں، تعلقات، یہ سارا معاملہ اسی کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے، نظام تم نے اسی طرح چلایا ہوا ہے۔ یہ تمہارے اب اس کے بغیر سسٹم چل سکتا دنیا کا نہیں ہے۔ یہ جو تم نے بت گھڑ رکھے ہیں یہ کیوں ہے؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کی مودت، محبت، اور یہ ایک دوسرے سے مفاد لینے کا، اینٹنے کا تعلق، یہ تم نے بنا رکھا ہے اس ذریعے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک انکار کرے گا ایک دوسرے کا، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما لکم من ناصرین، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، ایمان لائے حضرت ابراہیم پر کون؟ لوط۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں تو بھائی ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ وہ فلسطین سے پھر شام آ گئے۔ انہ هو العزیز الحکیم، وہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے اسے عطا کیا بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے تو نبوت اسی کی اولاد میں ہی رکھ دی، نبوت بھی اور کتاب بھی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اسے اجر دیا دنیا کی زندگی میں بھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے بھیجا ہم نے لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، انکم، یہ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی قوم نہیں تھی، یہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے رشتہ دار ہیں، اللہ نے انہیں اس قوم کی طرف بھیجا ہے، باقی سارے رسول اسی قوم میں سے ہوتے تھے، حضرت لوط انہی کے قوم کے باشندے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشۃ، تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی کا کام کہ جو تم سے پہلے جہان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت رانی کے لیے؟ وتقطعون السبیل، اور تم وہ اصل راستہ جو فطرت کا اللہ نے رکھا ہے عورت کے ذریعے اسے کاٹتے ہو۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم یہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلسوں کے اندر، یہ بہت گندی چیز تھی۔ فما کان جواب قومی، تو کوئی جواب نہ تھا ان کی قوم کا سوائے اس کے، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، لوط لیا اگر عذاب ہمارے اوپر، اگر تو سچا ہے تو لے عذاب۔ قال رب انصرنی، تو حضرت لوط نے کہا اللہ تو میری مدد فرما علی القوم المفسدین، فسادی قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، جب آ گئے ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، ہمارے ایلچی خوشخبری لے کر ابراہیم کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا انا مہلکو اہل هذه القرية، ہم تو اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں، ان اہلها كانوا ظالمین، بستی والے ظالم ہیں۔ قال ان فيها لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو اس میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، انہوں نے کہا ہمیں خوب پتہ ہے کون کون ہے اس میں، لنجینہ واہلہ، ہم بچا لیں گے لوط کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ولما ان جاءت رسولنا لوطا، پھر ہمارے جب آئے رسول لوط کے پاس، سیئ بہم، اس کو بہت برا لگا، پریشان ہو گئے، یعنی خوبصورت فرشتوں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے، سیئ بہم، بہت پریشان ہو گئے حضرت لوط، وضاق بہم ذرعا، اور انہیں دیکھ کر ان کا دل تنگ ہو گیا۔ وقالوا، فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، دیکھو آپ خوف مت کیجیے، آپ غم کا شکار مت ہوں، انا منجوک، ہم آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، واہلک، اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ انا منزلون، ہم تو نازل کرنے والے ہیں، علی هذه القرية، ان بستی والوں کے اوپر، رجزن، کوئی عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، ان کے ان اعمال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے چھوڑ دی اس قوم میں ایک بڑی، اس قوم کے ذریعے سے ایک بڑی واضح نشانی، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ذرا عقل سے کام لیں، ذرا غور کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو،
قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجوا الیوم الآخرہ، اور یوم آخرت کی امید رکھو، یوم آخرت کی تیاری کرو، اس کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دیکھو زمین میں مفسد بن کے مت پھرو، فکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاخذتهم الرجفہ، تو ایک سخت زلزلے نے آ کر انہیں پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں یوں جیسے اوندھے پڑے ہوتے ہیں، وعاد و ثمود، اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو سمود کو، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور یقیناً آنکھوں کے سامنے ہیں تمہارے ان کے مسکن، ان کے گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے، وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا اعمالہم، ان کے اعمال کو، فصدہم عن السبیل، اور روک دیا تھا شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے، وکانوا مستبصرین، اور حالانکہ وہ بڑے زیرک، بڑے ہوشیار اور بڑے تیز لوگ تھے، وقارون و فرعون و حامان، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو، حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور کوئی شبہ نہیں ہے وہ لے کر آئے تھے ان کے پاس موسیٰ بڑی واضح دلیلیں، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، تو وہ پھر ایسے نہیں تھے کہ ہم سے آگے بڑھ جاتے، سب کر لے جاتے، وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے ذنب اور گناہوں کی وجہ سے، وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کئی ایسے تھے جن پر ہم نے بھیجی ہوا پتھروں والی، عاد کے اوپر ہوا چلی تھی بہت زیادہ، قوم عاد پر، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کئی ان میں سے ایسے تھے جنہیں چنگاڑ نے پکڑ لیا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا، حضرت نوح بھی غرق ہوئے، فرعون کی قوم بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، اور فرعون اپنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے گھروں میں غرق کر دیا گیا، اور قوم فرعون کو وہ تو نکال کر فرعون سمیت دریا میں غرق کر دیا، خلیج سویس تھی یا اس طرح کی کوئی ہوگی، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نہیں تھا ان پہ ظلم کرنے والا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی کہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے اولیاء بنا لیتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی تو مثال اس مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، جو مکڑی اپنا گھر بنا لیتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بلا شبہ تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر۔ اندازہ کریں آپ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست، اپنا ولی بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے تو گویا وہ سہارا لے لیا ہے جیسا کہ گویا مکڑی نے گھر بنا کے اپنا سہارا لیا ہوتا ہے، کتنا کمزور سا گھر ہے، کتنا بودا سہارا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دون، اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا جو کچھ بھی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے، وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے ان باتوں کو مگر وہی جو اہل علم ہوتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، پیدا کیا حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک، یہ 3 رکوع آ رہے ہیں اب 21ویں پارے میں سورۃ عنکبوت کے، نہایت اہم رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں دین کے کام کرنے والوں کو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلی چیز تو تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے کتاب میں سے آپ کی جانب، قرآن مجید جو دیا گیا اس کو پڑھو، بار بار اس کو پڑھو، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ جو برائی، یہ نماز ہے بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن اٹ سیلف کیا ہے؟ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور پھر نماز قائم کرو، نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ ذکر ہے اللہ کا قرآن، اور اس ذکر کو قائم رکھنے کے لیے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر اچھے انداز میں، ہاں اگر ان میں سے الا الذین ظلموا، مگر وہ کہ جو ظلم کریں ان میں سے، وقولوا، اور تم کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو ایمان لائے اس پر جو نازل کی گئی ہماری جانب اور جو نازل کی گئی تمہاری جانب، وإلہنا وإلہکم واحد، ہمارا اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، وکذالک انزلنا الیک الکتاب، اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آپ کی جانب کتاب، فالذین آتیناہم الکتاب، سو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں یا بھی لائیں گے، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر لوگ۔
وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اے میرے نبی آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے ان کے سامنے کوئی کتاب، 40 سال آپ ان کے اندر رہیں، آپ اس سے پہلے ان کو تو کوئی کتاب نہیں پڑھ کے سناتے تھے۔ ولا تخطه بيمينك، نہ آپ اپنے ہاتھ سے کبھی تحریر کرتے تھے چیزیں کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے خود گڑھ لی ہیں، خود گڑھ لی ہیں، خود لکھ لیا ہے۔ آپ نے 40 سال پہلے ان کو کبھی کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سنائی، نہ کبھی آپ کو خط کرتے تھے، لکھتے تھے چیزیں۔ کوئی آتا ہو، آپ پریکٹس کرتے ہو نا تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کرتے تھے، اب ذرا ان کی رائٹنگ اور ان کی تحریر کے اندر بڑا نکھار آ گیا، اب قرآن جیسی چیز گھڑ کے لے آئے۔ آپ نے ساری زندگی نہیں لکھا، نہیں آپ نے ساری زندگی کوئی کتاب پڑھی۔ اذا لارتاب المبطلون، تب تو یہ باطل لوگ، گمراہ لوگ چلو شک میں پڑتے اگر آپ کو پڑھائی لکھائی کا کام ہوتا آپ کا۔ بل وہ آیات بینات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، بینات، کلیئر، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں کہ جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیات، نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں، اسی کے قبضہ قدرت تصرف میں، اسی کے قدرت کے اندر ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، میں تو صرف واضح خبردار کرنے آیا ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں فرشتہ ہوں یا میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے نازل کر دی آپ کے اوپر کتاب، یتلی علیہم، جو ان کے اوپر پڑھی جاتی، یہ کتاب کافی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ، اس کتاب کے اندر رحمت ہے، وذکریٰ، اور یاد دہانی ہے، لقوم یؤمنون، ان قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ میرے اور آپ کے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے، اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی میں کہ میں اسی کا رسول ہوں، اور یہ جو کتاب تمہیں سنا رہا ہوں اسی کی طرف سے آئی۔ یعلم ما فی السماوات، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں یا زمینوں میں۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر، وکفروا باللہ، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی مچاتے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر پہلے نہ طے ہو چکا ہوتا تو عذاب آ جاتا ہے ان کے اوپر۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ آ جائے گا ان کے پاس اچانک اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا۔ یستعجلونک بالعذاب، پھر کہا جا رہا ہے وہ جلدی بچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جہنم میں پہلے ہی گھیرے میں لیا ہوا ہے کافروں کو، جہنم تو گھیرے میں نظر نہیں آ رہا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ڈھانپ لے گا ان کو اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ ویقول، اور اللہ فرمائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو بھائی اب وہ جو تم کیا کرتے تھے اعمال۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، پورے مکی قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا فریض مدنی قرآن کا فریض ہے۔ مکی قرآن کے اندر یا عبادی الذین آمنوا 2 دفعہ کہا اللہ نے، ایک سورۃ عنکبوت میں، دوسرا سورۃ زمر کے اندر آ جائے گا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، یہاں پر ہوا یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بڑی وسیع ہے، خاص میری عبادت کرو، میرے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہاں اگر عبادت کرنا میری مسئلہ ہے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ ہاں جی، اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، اپنی خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ ایک جگہ تمہارے لیے میری عبادت کرنے میں مانع ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں تو چھوڑو ہوائے سیر، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر۔ ہوا کہتے ہیں خواہش کو، سیر کی خواہش پیدا کرنا دل میں، چلنے پھرنے کی، دور نکل جا، جیسے نسیم جاتی ہے صبح کی ہوا، کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، آزاد اللہ نے بنایا، ایک مقام کے جم کے بیٹھا رہنا، یہ نہیں اس طرح ایک جگہ مسئلہ ہے دوسری جگہ چلو۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، اپنی خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ فرعون کے قوم کے پاس، مصر کے اندر حضرت موسیٰ کے پاس تو نہیں تھا یہ معاملہ کہ اللہ کے دین کو وہاں نافذ کر دے، وہاں سے لے کر چلنا پڑا ہے، اپنی قوم کو لے آئے ہیں ادھر صحرائے سینا کے اندر، پھر وہاں سے حکومت فلسطین میں جاؤ، ایک جگہ پہ تو نہیں تھا کام، ادھر نہیں ہو سکتا تو کسی اور جگہ موو کر جاؤ۔
حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی 12 چشمے نکلے تھے، تم مارو گے 1000 راستے نکلیں گے، ضرب کلیم تو پیدا کر۔ میرے بندو زمین میری وسیع ہے، پس تم میری عبادت کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو ہر شخص نے مر جانا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر میری طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کتاب زندگی کا دیباچہ سمجھو اس دنیا کی زندگی کو، نالائکو تم نے کیا سمجھ رکھا، تم آخرت کو یوں سمجھتے ہو جیسے زمیمہ ہوتا ہے کتاب کے اینڈ پہ لگا ہوا، اتنا سا اس کے بارے میں سوچتے ہو، حالانکہ نالائکی کی انتہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو تمہارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، یہ تو گویا یوں سمجھو پریفیس ہے، فورورڈ ہے، پیش لفظ ہے، دیباچہ ہے پہلے صفحے میں لکھا ہوا۔ کتاب زندگی تو شروع ہوگی جب تمہاری آنکھیں اس دنیا میں بند ہوں گی۔ یاد رکھو ہر شخص نے مر جانا ہے، ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں جنت میں بالا خانے عطا کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہت ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، وہ جو صبر کریں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، سوائے انسانوں کے کوئی اور ایسا جانور آپ نے دیکھا ہے جو اپنا رزق اٹھا کے پھرے؟ کوئی جانور، سوچیں ذرا، ہاں جی، انسان کے علاوہ کوئی اور جانور ایسا آپ کے ذہن میں کبھی مشاہدے میں آیا کہ جو اپنا غلہ اناج اپنا چارہ اٹھا کے پھر رہا ہو کہ یہ میں نے کھانا ہے، یہ میرا ہے، میں انتظام کر کے جا رہا ہوں؟ کتنے ہی جانور ایسے ہیں لا تحمل رزق، اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقھا، کون دیتا ہے انہیں رزق؟ اللہ دیتا ہے۔ بھائی یا کو تمہیں بھی وہی دیتا ہے، لیکن تم اپنی حرکتیں تو دیکھو، کوئی جانور بھوک سے مرا نہیں ہے، لیکن تم کمال ہے تمہاری۔ وہو السمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والا ان سالتم، اور اے میرے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، وسخر الشمس والقمر، کس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، یہ جو کام کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں، کس نے ان کے ذمہ لگایا یہ کام؟ لیقولون اللہ، کہیں گے اللہ۔ فنا یا کہاں تمہاری مت ماری جاتی ہے پھر؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا جاننے والا۔ والا ان سالتا ہوں، میرے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من نزل من السماء ماء، کون ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا به الارض، اور پھر زندہ کر دیتا ہے زمین کو، من بعد موتها، بعد اس کی موت، لیقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا، اکثر عقل نہیں کرتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی تو مگر کھیل تماشا ہے۔ ابھی ڈرامہ شروع ہوا، ابھی ختم ہو جائے گا۔ 3 گھنٹے کا فلم آپ دیکھتے ہیں بیٹھ کے، ڈرامہ شروع ہوتا ہے، وہ 3 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، ابد الآباد کا گھر، وہ ہے ہمیشہ رہنے والا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں۔ اس کو جمع متکلم کے ساتھ بھی پڑھیں، لو کانوا نعلمون، کاش کہ ہم جان لیں۔ یہ ہے آخرت کا گھر، ہمیشہ کا گھر۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر وہی بات ہے جو اکثر قرآن میں آتی ہے، جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو ہی پکارتے ہیں جب مصیبت میں گر جاتے ہیں۔ سمندر کے اندر ہر طرف طوفان ہی طوفان، لہریں اٹھ رہی ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں، طوفان آ گیا، بادل، بارش، اس وقت صرف اللہ کو پکار دیں خالص کر کے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ نجات دیتا خشک کی طرف لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک شروع کر دیتے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں ہماری نعمتوں کا، اور ولیتمتعوا، تاکہ وہ کچھ نفع اٹھا لیں۔ فسوف یعلمون، قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا، اب مسلمانوں سے خطاب، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بنا دیا اس حرم کو امن والا گھر، ویتخطف الناس من حولہم، اور ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں پورے عرب مہینے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ امن اظلم ممن افترا، کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیات، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ تم کہتے ہو میں یہ جو قرآن کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ میں اس کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہوں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر، یا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو جو تم کر رہے ہو؟ او کذب بالحق لما جاء، جو وہ جھٹلائے حق کو کہ جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ ان جھٹلانے والوں کا؟
پھر آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم تو لازماً انہیں اپنا راہ دکھا دیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت، جو شخص جہاد کرے گا ہماری راہ میں ہم اسے اپنی راہ دکھا دیں گے۔ ہماری راہ میں کھپنے والوں کو کبھی آپ نہیں دیکھو گے کہ وہ رائے گاں چلے گئے۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم بالضرور اس کو راستہ دکھائیں گے۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔